یہاں پہ الاسماء والصفات میں یہ حقیقت میں پوری کتاب اس قابل ہے کہ کوئی صاحب علم اسے پڑھائے اور اللہ کی معرفت اسے حاصل ہو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صوفی جو ہوتے ہیں ان کے ہاں تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا، خانقاہوں میں اللہ اللہ کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں، اور مراقبے کرنے ہیں اور اپنے مشائخ کی باتیں۔ یہ کتاب الاسماء والصفات ہمارے صوفیہ اپنے مریدوں کو کئی ایک خانقاہوں میں پڑھاتے، تعلیم دیتے تھے۔ صرف ایک فکرے کی بات ہے، آئنسٹائن کی تھیوری آپ نے دیکھی ہے، ایک ایکویشن ہی تو ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک پورا جہان ہے جو وہ شخص جانتا تھا۔ یہ مثالیں سمجھ میں آتی ہیں نا، بالکل ایک فکرہ ہے۔ نقشبندیہ سلسلے کے جو ہمارے مشائخ تھے رحمہم اللہ، ہم نے کہا حضرت اللہ تعالیٰ کی معیت کیا ہے؟ فرمایا علمی۔ اور جو سلسلہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے اور سندھ کے قادری راشدیہ سلسلہ حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جہاں سے اجازت تھی، ہم نے ان سے دریافت کیا کہ معیت باری تعالیٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ذاتی، ایک لفظ علمی اور ایک لفظ ذاتی۔ اس کے پیچھے پورا سمندر ہے اور کوہ ہمالیہ ہے اور پورا جہان ہے اس ایک لفظ میں کہ ذاتی ہے یا علمی۔ یہ آئے گی بحث، کوشش کریں کہ آج بھی اس کی تھوڑی سی اٹھان، بہار کے موسم میں ایک آدھ کلی چٹکے، تاکہ آپ اس راہ پر چلیں، دیکھیں کہ وحدت الشہود کیا ہے، وحدت الوجود کیا ہے۔ جو چیزیں اس نے، درویش نے، حکیم سنائی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع فرمائی تھی اور جس سے پھر پروان چڑھایا ہے صاحب مثنوی نے، وہ اللہ کے ناموں پر بات کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل وہ عظیم الشان، وہ سب کا بادشاہ اور شہنشاہ کے ناموں کے متعلق بھی مباحث کچھ آسان نہیں ہے۔ اس لیے اب کتاب الاسماء والصفات، دو فکرے اور کہہ دیں کہ جو صوفیہ تھے وہ اپنی خانقاہوں میں بعض ہر جگہ نہیں، کیونکہ یہ بہت مشکل مباحث ہیں، وہ اپنی خانقاہوں میں اپنے مریدوں کو یہ پڑھاتے تھے۔ خانقاہوں کا ایک نصاب مرتب تھا، قرآن کریم کی تفسیر، مکمل تجوید، قرآن پاک کی 10 قرأتیں، حدیث کی کوئی کتاب، فقہ کی کوئی کتاب، تصوف کی کوئی کتاب، جیسے عوارف المعارف، جیسے ہمارے شیخ کے شیخ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اصرار کر کے جب بالکل معذور تھے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ پڑھواتے تھے اپنے خلفاء سے، اور جو لوگ بھی اس خانقاہ میں جاتے تھے ان سے فرماتے تھے غور سے سنو کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے۔ نقشبندی پچھلے کوئی 300 سال سے تو ہمارے پاس یہی ریکارڈ ہے کہ ہمیشہ وہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور پھر حضرت خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات، اور پھر کنز الہدایات اور اس قسم کی تصوف کی کوئی نہ کوئی کتاب آنے والوں کو پڑھاتے تھے۔ ہر وہ تصوف جس میں علم نہیں ہے وہ انسان کو بالآخر ہلاک اور برباد کر دیتا ہے، بددین کر دیتا ہے، اور ہر وہ علم جس میں انسان نے صوفیہ کا سلسلہ ان چیزوں کو نہیں جانا، اور ہر وہ علم جس میں اللہ کا ذکر شامل نہیں ہے، 3 نتائج پیدا کرتا ہے: عقیدے کو برباد کر دیتا ہے،
اور انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور ایسا شخص جس کے پاس علم ہو مگر اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اس انسان کے اخلاقیات جانوروں جیسے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تین باتیں ہیں، اور اگر نہ یقین آئے تو حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ نے ایک جگہ یہی چیز تحریر فرمائی ہے۔ ہمارے مشائخ اسی کی تعلیم دیتے، تو ان میں ایک یہ کتاب الاسماء والصفات یہ بھی ہوتی تھی، تاکہ عقیدہ درست رہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اللہ کا ذکر سب کچھ ہونے کے باوجود جہنم ہے، اور اگر عقیدہ درست ہے، اعمال بھی درست ہیں اور اعمال میں اخلاص نہیں ہے تو کچھ فائدہ نہیں۔ اس لیے جتنے ابواب گزرے ہیں، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اس پہ بیان فرما رہے ہیں کہ البیان ان للہ جل ثناؤہ اسماء اخر۔ اب میں اس چیپٹر کو شروع کرتا ہوں، اس بات کو شروع کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام میں نے تمہیں اس سے پہلے پچھلے باب میں آخری چیپٹر میں جو بیان کیے تھے، اس کے علاوہ بھی اللہ کے بہت سے نام ہیں۔